وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 25۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے لیے میں نے ذی الحج کا مہینہ مقرر کیا ہے۔ جس کسی نے حج کرنے کی نیت کی تو احرام باندھ لینے کے بعد اس کے لیے جھگڑا کرنا، گالی دینا، بے حیائی کی باتیں کرنا، جنسی جذبات ابھارنا یا ایسی گفتگو کرنا اور میاں بیوی کے تعلق کو قائم کرنا منع ہے۔ حج کے سفر کا ارادہ کرو تو راستے کے خرچ اور اسباب کا انتظام کرنے کے بعد گھر سے نکلو۔ تم نیکی یا بھلائی کا جو کام کرتے ہو سب میرے علم میں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیکیاں بھیجو۔ سب سے بہتر نیکی مجھے اپنا مالک مان کر، اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو یاد رکھو کہ میں حساب کتاب کے دن کا مالک ہوں۔ میری نافرمانی کرنے سے بچتے رہنا۔ وضاحت: گالی دینا، لڑائی جھگڑا، بے حیائی کی باتیں کرنا، گناہ کے کام کرنا عام زندگی میں بھی اسی طرح منع ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں ہمیں اسی کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ میرے گھر آؤ تو اس کا خوب خیال رکھو۔ حج انسان کو اپنے رب سے قریب ہونے، اپنی اصلاح کرنے، گزری ہوئی زندگی کی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں پر معافی طلب کرنے اور آنے والی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کے ارادے کا نام ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو اس عبادت کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ حج اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچاننے کا نام ہے۔ شان نزول: یمن میں رہنے والا ایک قبیلہ بغیر کسی خرچ اور انتظام کے حج کے لیے نکل پڑتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ وہ مکے میں آ کر لوگوں سے پیسے اور اسباب مانگا کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم لوگ جب میرے گھر کا حج کرنے آؤ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران میرا فضل تلاش کرو۔ جب تم میدان عرفات سے واپس آؤ مشعر حرام کے پاس تو مجھے یاد کرو جس طرح میں نے یاد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سے پہلے تم لوگ ذکر کرنے کے آداب نہیں جانتے تھے۔ تم لوگ بہکے ہوئے تھے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی۔ وضاحت: یہاں فضل سے مراد کاروبار، تجارت اور لین دین کرنا ہے۔ حج اور عمرے کے سفر میں ایسی کسی بھی کوشش سے منافع کمانے کی اجازت دی۔ زمانہ قبل از اسلام لوگ مزدلفہ کی وادی میں رات گزارتے ہوئے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے خداؤں کا ذکر کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی کہ عبادت صرف اللہ کی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو شکر گزاری کا سلیقہ سکھایا۔ شان نزول: زمانہ قبل از اسلام لوگ خیال کرتے تھے کہ عمرہ یا حج کرتے ہوئے کسی قسم کا منافع نہیں کمایا جا سکتا۔ وہ اس سفر پر کاروبار یا تجارت کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں وضاحت دیتے ہوئے منافع کمانے کو جائز قرار دیا ہے۔ عکاز، مجنہ اور ذوالمجاز کے لوگ تجارت پیشہ تھے۔ زمانہ قبل از اسلام وہ حج پر تجارت کیا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے حج کرتے ہوئے تجارت کو ناپسند کیا تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس آیت کے بارے میں دوسری روایت کچھ یوں ہے: ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں حج کرتے ہوئے مزدوری کرتا ہوں
یعنی کمزور اور بوڑھے مالدار لوگوں کی خدمت، طواف، سعی وغیرہ کے پیسے لیتا ہوں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ قریش کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ میدان عرفہ سے ہی واپس لوٹیں جہاں سے باقی تمام لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، مجھ سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگو، بے شک میں معاف کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں۔ وضاحت: عرفات کے میدان میں حالت احرام میں لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی، اس کی رحمتیں اور اس کی رضا مانگی جائے۔ حج ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی اور معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اصلاح کریں۔ قریش گمان کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ شہر مقدس ہے اور ہم اس کے رہنے والے ہیں۔ اگر مکہ شہر چھوڑ کر وادی عرفات میں جائیں گے تو اس سے مکے کا تقدس کم ہو جائے گا۔ حج کرتے ہوئے قریش میدان عرفات نہیں جایا کرتے تھے کہ میدان عرفات جانے کا حکم باقی لوگوں کے لیے ہے، یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ نے مزدلفہ کی وادی میں رات گزارنے کے بعد دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 پشت پہلے آپ کے دادا قصی بن کلاب نے مشعر الحرام میں حج کے دوران رات کو چراغاں کرنے کی روایت قائم کی جو آج بھی جاری ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جب تم لوگ مناسک حج یعنی حج کے ارکان ادا کر چکو تو مجھے یاد کرو، جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مجھ سے دعا مانگتے ہوئے کوئی صرف یوں دعا مانگتا ہے، ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں بھلائی دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وضاحت: زمانہ قبل از اسلام لوگ مزدلفہ میں اپنے باپ دادا کی بڑائیاں، خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے باپ دادا کو خوب یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے ایسے ہی مجھے یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ سمجھدار لوگ مجھ سے یوں مانگتے ہیں، ہمارے رب ہمیں دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھلائی دیجیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے، بے شک میں بے حد و حساب مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں۔ وضاحت: اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجنے کے لیے تخلیق کیا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کون اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون انکار۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں ہے۔ ہمیں اپنے رب سے مانگتے ہوئے اپنے لیے صرف دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہی بات سکھائی جا رہی ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی یعنی یمن کی جانب سے بیت اللہ کا کونا، وہاں سے لے کر حجر اسود تک دیوار کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ دعا یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ میرے حکم پر عمل کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں بھرپور حصہ ہے۔ یہ ان اعمال کا انعام ہے جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے۔ ایسے لوگوں کے لیے سرسبز رہنے والی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن
إنكم إليه تحشرون۔ حج کے دن گنے ہوئے ہیں، ان دنوں میں مجھے خوب یاد کرو۔ حج کرتے ہوئے تم میں سے اگر کوئی 2 دن منا گزار کر واپس آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، جو کوئی منا میں 3 دن رکا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ مجھے اپنا رب مان کر، اپنی شہرک سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرتا ہو۔ تم کو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ میری محبت میں میرے حکم پر عمل کرتے رہو، کیونکہ مرنے کے بعد تمہیں میری بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وضاحت: یہاں دنوں سے مراد 11، 12 اور 13 ذی الحج کے دن ہے۔ مینا میں 3 دن گزارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ میرے رسول، لوگوں میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اپنی زبان سے دوسرے لوگوں کو خوش کر دیتا ہے، اس کی باتیں سننے والے کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، یہ سب وہ آپ کے سامنے کرتا ہے، وہ اپنے دل کے ارادوں پر مجھے گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ آپ کا بدترین دشمن اور سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ ایسے ہی لوگ منافق ہیں۔ وضاحت: یہاں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنی چالاکی اور خوش بیانی سے دوسروں کے دل و دماغ پر اثر تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کے خیالات سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، انہیں دنیا کا لالچ تو ہوتا ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے باتیں کرتے ہیں، عملاً کچھ نہیں۔ اللہ جھگڑا کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے، اللہ جوڑنے والے کو پسند فرماتا ہے، نہ کہ توڑنے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر کی خوشخبری دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب منافق آپ کے پاس سے چلے آتے ہیں تو ان کی ساری کوشش آپ کے خلاف ہوتی ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے، کھیتوں کو تباہ اور نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے معاشرہ اور دوسروں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وضاحت: منافقوں کی سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ انہیں مخلص اور اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، جبکہ یہی آستین کے سانپ ہیں، ان کے وار سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب منافقوں کو سمجھاتے ہوئے کہا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو تو ان کی جھوٹی آنا انہیں مزید گناہ کرنے اور فساد پھیلانے پر اکساتی ہے۔ ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھا ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ میرے رسول، جہاں منافق موجود ہیں وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایمان لانے والے دل و جان سے آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ بے شک میں اپنے بندوں کی غلطیاں معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ شان نزول: قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو وہ مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی مشکلات کھڑی کر رہے تھے۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے تو مکے کے لوگوں نے انہیں روک لیا اور کہا، تم یہاں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، سارا مال تم نے یہی رہ کر کمایا ہے، تم اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے لوگوں سے پوچھا، اگر میں اپنا مال و دولت یہی چھوڑ جاؤں تو تمہیں میرے خالی ہاتھ مکے سے جانے پر تو اعتراض نہیں؟ قریش نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم خالی ہاتھ جا سکتے ہو۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مال اور دولت اللہ کے رسول کی محبت میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہی میں نازل ہوئی۔ مال و اسباب چھوڑ کر ہجرت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے فرمایا، صہیب نے یہ سودا کرتے ہوئے خوب منافع کمایا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم میرے احکام پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے میری اطاعت کرو. تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم کسی طور بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے راستے پر نہ چلو. وہ تو گناہ کا راستہ خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. شیطان تو پہلے دن سے ہی تمہارا دشمن ہے. وضاحت: اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنے کے لیے تخلیق کیا. اللہ نے تمام فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. اللہ کے حکم پر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ نے ابلیس کے تکبر کی وجہ سے اسے دھتکار دیا تو وہ آدم اور نسل آدم کا دشمن ہو گیا. شان نزول: یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ ہجرت کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہودی ایمان لانے کے بعد بھی ہفتے کے دن کا احترام، اونٹ کے گوشت اور دودھ کو ناپسند کرتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ تورات پر عمل کرنے کی اجازت دے. اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میرے رسول پر ایمان لانے والو، میری طرف سے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اگر تمہارے قدم ڈگمگائیں تو یاد رکھو، میری بڑائی اور طاقت میں اس سے کوئی کمی نہیں آتی. میں اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہوں. میں ہی حساب کتاب کے دن کا مالک ہوں. بے شک میں بڑی عزت اور حکمت والا ہوں. وضاحت: یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اس کائنات کے مالک کی عزت، بزرگی اور قدرت میں ہمارے ایمان لانے یا نہ لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان لانا انسان کی اپنی نجات کے لیے ہے، نہ کہ اللہ کی مدد کے لیے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. میرے رسول، کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ میں بادلوں کے سائے میں خود ان کے پاس آؤں، میرے ساتھ فرشتے بھی آسمان سے اتریں تو پھر انکار کرنے والے ایمان لائیں گے؟ یہ میرا طریقہ نہیں. یقیناً تمام معاملات میری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. حساب کتاب کے دن میں سب کے اعمال کے مطابق انہیں بدلا دوں گا. وضاحت: انکار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے مکے میں ایک چشمہ جاری نہیں کرتے، تمہارا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، تمہارا سونے سے بنا ہوا مکان ہو، تم آسمان پر چڑھ جاؤ، تم ہمارے لیے آسمان سے ایسی کتاب لے کر آؤ جسے ہم پڑھ سکیں، یا ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو، یا پھر اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. اللہ نے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان کے سوالوں کا مختصر جواب دیں کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو تمہیں اس کا پیغام پہنچاتا ہوں. آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع مکمل ہو گیا ہے. اس رکوع میں 14 آیات بینات ہیں. اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مشعر الحرام. حج کرتے ہوئے میدان عرفات سے واپسی پر مینا اور مزدلفہ کے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے میں موجود وادی کو مشعر الحرام کہتے ہیں. حج کرتے ہوئے عرفات میں دن گزارنے کے بعد مزدلفہ کی وادی میں کھلے آسمان تلے رات گزارنا ضروری ہے. مینا مکہ مکرمہ سے 7 کلومیٹر دور وادی جہاں حج کے دوران حاجی 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک قیام کرتے ہیں. مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک وادی جہاں حاجی کھلے آسمان تلے 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات گزارتے ہیں. قصی بن کلاب. آپ کا نام زید بن کلاب ہے. آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے فلسطین کے رہنے والے
ربیہ بن حرام سے نکاح کر لیا اور فلسطین جا بسیں۔ زید بھی والدہ کے ساتھ فلسطین میں پلے بڑھے۔ نوجوانی میں آپ نے کھیلتے ہوئے تیر اندازی میں کامیابی حاصل کی تو دوسرے کھلاڑیوں نے انہیں غیر ملکی ہونے کا طعنہ دیا۔ آپ والدہ سے ضد کر کے اپنے باپ دادا کے وطن مکہ آ گئے۔ مکے والے آپ کو قصی یعنی دور سے آیا ہوا کہنے لگے۔ آپ قصی بن کلاب کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ آپ نے مکے کی سرداری حاصل کی اور کئی انقلابی اقدام کیے۔ آپ نے پانی کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ میں حجاج کے لیے چمڑے سے تالاب بنوائے اور پانی کا کنواں کھدوایا۔ اس سے پہلے حاجی بارش کا جمع شدہ پانی پیتے تھے۔ قصی نے بیت اللہ کی عمارت بھی نئے سرے سے تعمیر کروائی۔ آپ ہی نے مکہ مکرمہ میں گھروں کی تعمیر شروع کروائی۔ اس سے پہلے عرب خیموں میں رہتے تھے۔ قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 پشتیں پہلے دادا ہیں۔ مناسک حج۔ ذی الحج کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک مکہ، منا، مزدلفہ اور وقوف عرفات، طواف، صفا اور مروہ کی سعی، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور بال کٹوانا حج کے ارکان ہیں۔ وقوف عرفات۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو احرام کی حالت میں سارا دن عرفات کے میدان میں گزارنا اور عبادت کرنا وقوف عرفات کہلاتا ہے۔ اسے حج کا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ سنت۔ ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا سنت یا سنت رسول کہلاتا ہے۔ اسے حدیث فعلی بھی کہا جاتا ہے۔ گناہ۔ ایسا کام جس سے اللہ نے منع کیا ہو گناہ کہلاتا ہے۔ اگر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ایسے کاموں سے توبہ کر لی جائے تو اللہ گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ ایسے گناہ نماز اور دوسری عبادات سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ۔ ایسے بڑے بڑے گناہ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں کیا گیا ہے ان کی سزائیں بتائی گئی ہیں گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ ایسے گناہ جن پر حد جاری ہو، جہنم کی وعید سنائی یا صاف صاف سزا سنائی گئی، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں شرک کرنا، اولاد کو قتل کرنا، زنا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، جھوٹی گواہی دینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، دشمن سے لڑائی کے وقت میدان سے بھاگ جانا، چوری کرنا، شراب پینا اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا شامل ہے۔ ہمیں ہر حال میں گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو چکا تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ انسان کا کمال چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہنا ہے۔ کبیرہ کے علاوہ ہونے والے گناہوں کے متعلق اللہ کا فرمان ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ دن کے دونوں کناروں یعنی فجر، ظہر اور عصر، رات کی کچھ گھڑیوں یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ اپنے والد کے ساتھ موصل یعنی عراق میں رہتے تھے کہ رومی فوج نے حملہ کیا اور آپ کو غلام بنا کر لے گئے۔ آپ عرب ہونے کے باوجود عربی زبان اچھی طرح سے نہیں جانتے تھے۔ مکے میں غلام کی حیثیت سے واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان نے آپ کو آزاد کر دیا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے مکے کے امیر لوگوں میں شامل تھے، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی۔ موصل۔ بغداد سے 400 کلومیٹر شمال میں دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع ایک شہر کا نام موصل ہے۔ یہ عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ کسی زمانے میں اسے نینوا کہا جاتا تھا۔ یہ اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی تیم کا سردار بہت امیر آدمی تھا۔ اسے خزانہ ایک غار سے ملا۔ وہ بہت سخی تھا۔ اس نے مسافروں کے کھانے پینے کے لیے مکہ مکرمہ میں اتنا بڑا پیالہ بنوایا کہ مسافر اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس سے کھانا لے لیتے تھے۔ مکے میں سب سے بڑا گھر عبداللہ بن جدعان کا تھا۔ عبداللہ غلاموں کو آزاد بھی کر دیتا تھا۔